اپنے اوقات کی قدر کیجئے، وقت کی قدر کرو. وقت جو ہے ایک ایسی سیال چیز ہے کہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہیں آئے گا. ایک 10 منٹ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو قیامت آ جائے گی، لیکن وہ 10 منٹ پھر نہیں آنے والے. اس لیے حدیث شریف میں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم وقت کی قدر کریں. تو یہ بندہ عاجزی عرض کرتا ہے اپنے بھائیوں سے کہ اپنے گھریلو اور معاشی زندگی کے اندر تکالیف و پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، روزی کی تنگی کو دور کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جو نسخے بتائے، اس میں ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ فضول خرچی سے بچو. فضول خرچی سے بچو. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربہ کفورا. فضول خرچی سے بچو. فضول خرچی کرنے والے شیطان کی برادری کے لوگ ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے. کتنی زبردست آیت ہے یہ. گھر میں فرنیچر ہونا ٹھیک ٹھاک ہے، بس جان چھوٹی. یہ صوفہ نکالو، وہ لاؤ، یہ شطرنجی ہٹاؤ، وہ قالین بچھاؤ، یہ پینٹ کرو، وہ پونٹ کرو. ارے بابا، اس جسم کو قبر کے اندر جانا ہے. ضرورت کی چیزیں لیجئے. ضرورت کی چیزیں ہیں جس کے بغیر نہیں چلتا. پنکھا ہونا لگا لیجئے، آپ فریج کی ضرورت ہے لگا لیجئے، لیکن مستی مت کیجئے جس کو فضول خرچی کہتے ہیں. ضرورت کی چیز ہے. آج کے زمانے ٹیلی فون ہے، لے لیجئے، ضرورت کی چیز ہے، اس کو آپ کو ضرورت ہے تو لے لیجئے اس کو. دیکھیے یہ کہ فضول خرچی کی چیز نہیں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کی برادری کے لوگ ہیں. پھر جب برا وقت اگر کسی کے اوپر آتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی. اس لیے اپنے نفس کو بھی، اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ فضول خرچی سے بچو. کپڑا اوسط درجے کا پہنیے. فاخرہ لباس بھی بہت نہ پہنیے. مرد کو ریشم نہیں پہننا چاہیے، اور ایسے مرے مردے سری کے کپڑے بھی مت پہنیے. وطہر ثیابک کا قرآن نے کہا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. طہر ثیابک، اپنے کپڑوں کو پوتر رکھو. پوترتا اور سوچھتا میں فرق ہے، صفائی اور پاکی میں فرق ہے. مثلا ایک عالم نے بہت اچھا کہا کہ کپڑے کو پانی سے دھویا پاک بھی ہو جائے گا، صاف بھی ہو جائے گا. لیکن کپڑے کو اگر پیشاب سے دھو لیا، صاف بھلے ہو جائے، پاک نہیں ہوگا. تو پوترتا اور سوچھتا یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. صفائی الگ چیز ہے، پاکیزگی الگ چیز. تو مومن کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے. اس کی روزی کے اندر بھی پاکیزگی ہو. اس کا گھر آنگن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے اصول ہم کو ملتے ہیں. بڑی لمبی چوڑی تقریر ہے تو آپ ماشاءاللہ سنتے ہی ہوں گے. اس وقت جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں اس میں ایک بات یہ ہے کہ فضول خرچی سے بچنے کی ہم کوشش کریں. جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے لیے منانے. اسی طرح شادی بیاہ کی شاہ خرچیاں جو ہیں اس سے بھی بچیے. خطبہ نکاح ہے، ایجاب ہے، قبول ہے. 10 20 25 آدمی ہو گئے، نکاح ہو گیا، چھٹی ہو گئی. مسجد میں کر لیجئے، گھر میں کر لیجئے. ڈھول اور تماشے اور باجے اور ضرورت سے زیادہ کھانے پکانے اور ضرورت سے زیادہ مہمانوں کو بلانا اور خوب ہنگامہ کرنا اور قرضے لے لینا اور پھر بیاج بھرتے رہنا، یہ طریقہ صحیح ہے؟ دوسرا یہ کہ حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ شادی اور بیاہ کے اندر ضروری چیز ولیمہ ہے. ایک قصہ سناتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف کا کہ وہ آئے تو بیچارے لٹے پھٹے قافلے میں، لیکن تجارت میں لگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت نواز دیا. ایک مرتبہ دربار نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. کپڑے کچھ اچھے پہنے تھے، خوشبو اچھی آ رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبدالرحمن آج تو تم بہت مہک رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی. سنو اس کو. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم کو کیوں نہیں بلایا، ہم کو کیوں نہیں بلایا، آنکھیں پھیر لی، ہم نہیں تھے مدینے میں، یہ نہیں فرمایا. کہنے کہ عبدالرحمن بہت اچھا کیا، اللہ مبارک کرے، ولیمہ ضرور کر لینا، چاہے چند آدمیوں کو کیوں نہ کھلانا ہو، لیکن یتیم کا خیال رکھنا. اسی بنا پر حدیث میں مضمون ملتا ہے کہ شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کے اس کھانے کے اندر شر اور فساد ہے جس میں کسی یتیم کو آپ نے نہیں بلایا. کھانا کھلانے میں یتیموں کو خیال رکھیں. میرے جیسے کو کھلا لیں گے آپ تو کوئی زیادہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن ایک یتیم ہے، مسکین ہے، اس کی گردن چھڑانا ہے. طعام المسکین کے دور سے وہ گزر رہا ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اللہ کی محبت میں مومن کھانا کھلاتا ہے یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو.
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے ہیں اور کوئی جزا نہیں چاہتے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم کو اپنے پروردگار کے سامنے اس دن کا ڈر اور دھڑکا پڑا ہوا ہے کہ جس دن کی اداسی عام ہوگی، اس دن غریبوں کو کھلایا ہوا کھانا آپ کو کام آئے گا، غریبوں کو کھلایا ہوا کام آپ کو آئے گا. اس لیے میں اپنے نفس کو اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں، کھاتے پیتے لوگ کچھ نہیں ہو تو دن بھر میں ایک آدمی کو کھانا کھلا دیں 2 وقت کا. آج تو ہوٹلوں میں بڑی سہولت ہو گئی ہے، 20 روپے کے اندر ایک وقت کا کھانا کھلا دیا، 20 روپے میں دوسرے وقت کا 40 روپے دے دیے، کھانا کھلا دیجیے اس کو. بہت آسانی ہو گئی. ورنہ ایک زمانہ یہ ہوتا گھر سے کھانا پکا کے لے جانا پڑتا تھا. مجھے بچپن کے اپنے واقعات یاد ہیں کہ والدہ مجھے بھیجتی تھی مسجد میں کہ مسافر کو جاؤ کھانا دے کر کے آؤ. بعض مسافر بھی ٹیڑھے ہوتے تھے، میاں پانی لاؤ، اچار لاؤ، فلانا کرو، ایسا کر کے حیران کرتے تھے. آج تو بیچارے فقیر بھی سدھر گئے. کھانا کھلائیے. حدیث شریف میں اطعم الطعام افشوا السلام، کھانا کھلاؤ سلامتی پھیلاؤ. تو آج کی اس محفل میں اختتام کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ ہماری سماجی زندگی جو ہے اس کے اندر غریبوں کا خیال کیا جائے. امیروں کو تو سب وہاں جی کرتے ہیں، غریبوں کو نہیں کھلاتے کھانا، ان کی اتنی عزت نہیں کرتے. کلا بلا تکرمون الیتیم فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ یتیم کی تم نے عزت نہیں کی ہے، اس لیے آج تمہاری حشر میں بھی کوئی عزت نہیں. یتیم کی عزت کا اللہ تعالیٰ نے. بھوکا کو کھانا کھلانے کی اتنی ترغیبات قرآن مجید میں آئی ہے کہ سب آیتیں اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ میں سے ہر ایک آدمی چاہے گا کہ 2 روٹی ہو تو 1 روٹی میں دوسرے کو دے دوں. تو اس طرح یہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اپنی سماجی زندگی کو درست کرنے کے لیے ہم آڈمبر اور دکھاوے سے اور شو بازی سے ہٹ کر حقیقت پسندانہ زندگی کی طرف آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتائی. اسی طرح رشتے ناتے والے جو ہیں ان سے بگاڑ نہیں ہونا چاہیے. کسی سے انبن آپ کی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ بات چیت مت روکیے. اگر وہ روکتا ہے تو اس کے گھر جا کے سلام کر لیجیے کہ بھائی 3 دن ہو گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام، میرا دل صاف ہو گیا، آپ بھی کر لیجیے، صلح کر لیجیے. ایک مومن کے لیے مناسب نہیں کہ لمبی انبن کو چلنے دیں. اسی طرح گالی گلوچ، وعدہ خلافی، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. عورتوں کے ساتھ ناانصافی، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بچوں کی تعلیم کے اندر کوتاہی کرنا، ان کی شروع ابتدائے بچپن کی زندگی کے اندر کچھ خیال نہیں کرنا کہ بچہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے، آگے چل کے یہ اولاد مصیبت کا سبب بنتی. یہ بندہ عرض کرتا ہے کہ بچوں کو کھانا کھاتے وقت، سوتے وقت، بولتے وقت اور تھوڑا سا وقت جو ہے گھر میں گزاریے بیوی بچوں کے ساتھ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بمبئی میں ایک صاحب نے مجھے لطیفہ بتایا کہ کسی نے پوچھا کہ تمہارے کو کتنا لڑکے ہیں؟ تو بولے 1 لڑکا ہے. کتنا بڑا ہے؟ تو بولے یہ میرے کو معلوم نہیں. بولے وہ سال بھر پہلے 3 فٹ 2 انچی لمبان تھی ہے، ابھی 3.5 فٹ ہو گیا. بولے تو بولے ایسا کیسا؟ تو بولے میں جب جاتا ہوں تو وہ سویا رہتا ہے، بولے اور میں بھی سو جاتا ہوں، اور میں جب سو جاتا ہوں تو وہ آتا ہے، تو میری اس کی ملاقات برسوں نہیں ہوتی. یہ زندگی صحیح نہیں. صحیح زندگی ہے کہ بیوی بچوں کے اندر رہے، کھانے میں پینے میں. تو آپ کے اخلاق کا بیوی بچوں کے اوپر اثر پڑے گا. بچوں کے ساتھ میں زندگی ماں باپ نے گزارنی چاہیے، تھوڑی ہو بہت ہو، جتنا بھی ہم سے ہو سکے. بچوں کو باپ کی صحبت جو ہے اس کا ذکر ہے قرآن مجید میں. آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل اس عمر میں پہنچ گئے کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ میں چلنے لگے، تو معلوم ہوتا ہے کہ بچہ اگر تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو باپ کا کام ہے ساتھ میں لے کر کے چلے. مجھے الحمدللہ تجربہ ہے اس کا کہ بچوں کو اگر چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ریلوں میں سفر بھی کرایا میں نے. بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی، جیسے شیخ عبداللہ صاحب ہوئے، راشٹرپتی صاحب ہوئے، فلانے ہوئے. اس طرح کے لوگوں سے ملاقات ہو تو بچہ بھی ساتھ، اس کو بھی ایسا لگے دنیا کیا ہے. بچہ باپ کے ساتھ، بہت سے تو لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بچوں کو کہیں لے نہیں جاتے ساتھ، پھر بچہ اپنا راستہ نکالتا ہے برے بچوں کے ساتھ میں، اور گلی ڈنڈے کھیلے گا اور تھوک تھاک کرے گا اور گالیاں بکے گا. اگر آپ کے ساتھ میں بچہ رہا تو یہ سنت ابراہیمی ہے. لما بلغ معہ السعی کے الفاظ ہیں کہ جب دوڑ دھوپ کرنے لگا تو ابراہیم جو ہے ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے. سنت انبیاء ہے. اس لیے ٹوٹے ہوئے دل سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو معنی کے ساتھ پڑھیے. ایک رکوع پڑھیے، آپ اس میں ہر جگہ آپ کہیں نہ کہیں آپ دکھائی دیں گے.
کوئی نہ کوئی حکم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، اور آپ کو اپنی غلطی بھی معلوم ہو جائے گی کہ یہ چیز میں غلط کر رہا تھا، آپ رجوع ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اور آپ اپنی وہ کتاب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمائی وہ آپ کے گھر میں ہے، وہ علماء نے اس کے ترجمے بھی کیے ہیں۔ کوئی زبان دنیا کی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن شریف کے ترجمے نہ ہو سکے ہوں۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان کوئی مشکل تھوڑی ہے، آج بھی بے شمار لوگوں کی عربی زبان ہے، لیکن قرآن مجید کی عربی جو ہے اس عربی سے زیادہ ہے، وہ عربی مبین ہے، آسمانی کتاب کی عربی ہے، بہت آسان زبان ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید سنائیے، اور گھریلو زندگی کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمازوں کا خیال رکھیے، کبھی نماز مسجد میں نہیں ملی، گھر میں آ کے بھی بچوں کو لے کر کے نماز پڑھیے جماعت کے ساتھ میں، تو ان کو جماعت کی نماز کا بھی تھوڑا سا ذائقہ ملتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔